ان مواقع پہ جو انہوں نے کام کیا وہ کام تم کو بھی کرنا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب کے اندر 25 انبیاءوں کا نام لیا ہے، اور اس سے ہٹ کر کچھ کا تذکرہ ہے، نام نہیں ہے، لیکن تذکرہ علماء لکھتے ہیں تفسیر کے اندر یہ اس نبی کا واقعہ ہے، اس نبی کا واقعہ ہے، نام نہیں ہے۔ جیسے سورہ یاسین کے اندر 3 نبی آئے، پہلے ایک آیا، اس نے دعوت دی، لوگ نہیں مانے، اللہ نے اس کی تقویت کے لیے اور 2 بھیجے، ہو گئے 3 نبی، لیکن تینوں کا نام نہیں پتا ہے۔ شمعون علیہ السلام کا واقعہ ہے، لیکن آپ کا بھی نام نہیں ہے۔ صحابہ نے، تابعین نے، اقوال موجود ہے کہ تفسیر میں آتا ہے کہ یہ اس نبی کا واقعہ تھا، طالوت اور جالوت کا جو واقعہ تھا۔ تو یہ ساری چیزیں یاد رکھی، تو لہٰذا 25 کا نام لیا، کچھ کا تذکرہ کیا۔ انبیاء تو 1,24,000 کے قریب آئے حسن روایت کے مطابق، تو جب 1,24,000 آئے تو پوروں کا نام اور پوروں کا واقعہ کیوں نہیں لیا؟ اس لیے کہ ان 25 کا نام لینے میں اور کچھ کے واقعہ سنانے میں قیامت تک کے لیے سب کے لیے ہدایت موجود ہو گئی ہے، یاد رکھیے۔ مطلب اب ان 25 انبیاءوں کے جن کا نام لیا گیا اور جن کا تذکرہ کیا گیا، اتنے واقعات ایک انسان کے لیے قیامت تک ہر فتنے سے بچنے کے لیے کافی ہے، اس بات کو سمجھنا ہے۔ اور ان کو جو ان کے واقعات کو بیان کیا گیا اس میں ہمارے لیے ہدایت ہے۔ طریقہ کار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہوں گا، لیکن ان کی ہدایتیں لی جائیں گی، اور ہر نبی کا واقعے کے اندر ایک مختلف ہدایت ہے، ایک مختلف پہلو ہے زندگی کا، یاد رکھیں ہر نبی کے۔ جیسے آج کل کے نوجوانوں کے لیے یہ بات گزارش کروں گا، والدین سے بھی گزارش کروں گا، پہلے بھی جمعہ خطبہ میں کر چکا ہوں کہ آج کل کے نوجوانوں کو جو عشق مزاجی کے چکر میں، لو افیئر کے چکر میں، اور پتہ نہیں کتنے قسم کے سیکشول ریلیشن شپ کے چکر میں ہے، ٹھیک ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آج جو سن رہے ہیں وہ یہ سب کر رہے ہیں، لیکن سماج میں یہ سب ہو رہا ہے، اگر آپ کو نہیں پتا ہے تو ایک الگ بات۔ تو یوسف علیہ السلام کی زندگی نوجوانوں کے سامنے رکھو کہ کتنا بہترین خوبصورت نوجوان، اور اس کے بعد فطرت سے ہٹ کر، فطرت کیا ہے دنیا میں بتائیں نا آپ کو، فطرت یہ ہے کہ مذکر مؤنث کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، فطرت سے ہٹ کر یہ خاتون ان کے اوپر جو گرویدہ ہو گئی، اور اس کے بعد انہوں نے اللہ سے ڈر کر وہ عمل نہیں کیا جس کا وہ آفر دے رہی تھی، حالانکہ مالدار تھی، مقام رکھتی تھی، کوئی بات باہر لیک ہونے کا چانس نہیں تھا، برائی خاموشی سے ہو جاتی تھی، بات دب جاتی تھی، لیکن کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ تو اس واقعے میں یوسف علیہ السلام کی ہمارے لیے یہ عبرت ہے، یہ نصیحت ہے۔ پیرنٹس، والدین سمجھائے بچوں کو بیٹھ کر۔ تو ہر نبی کا واقعہ آپ جو بھی پڑھیں گے اس میں ہدایت کے کئی واقعات، طریقہ کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، لیکن ان کے واقعات سے ہم کو ہدایت لینا ہے، سمجھ لینا ہے، نصیحت لینا ہے، کنکلوژنز نکالنا ہے، اسی لیے تو واقعات بیان کی گئے۔ مجھے بتائیے، آپ اپنے بچوں کو جو بنانا چاہتے ہیں وہی واقعات بچوں کو سناتے ہوں گے نا؟ جیسے مثال کے طور پہ ایک آدمی اپنے بچے کو ڈاکٹر بنانا چاہتا ہے تو وہ ڈاکٹرز کے واقعات سناتا ہے، جس نے محنت کی، مشقت کی، راتوں کو جاگا، فلاں کیا، تکلیفیں اٹھائی، پتہ نہیں کیا کیا بیچ کر اپنی تعلیم کو کمپلیٹ کیا، فیس نہیں بھرنے کی وجہ سے 1 سال فیل رہا، بیک لاگ آ گیا، یہ ہوا وہ ہوا، لیکن آج یہ کامیاب ڈاکٹر بن گیا، تو قصے سنائے جا رہے ڈاکٹر کے۔ سائنٹسٹ بنانا چاہے تو قصے سنائے جا رہے سائنٹسٹ کے، ہوتا ہے نا، یہ نیچرل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو کیا بنانا چاہتا ہے، اس نے وہی کہانیاں، وہی قصے، وہی واقعات ہم کو سنائے۔ اور ویسے اردو زبان میں قصہ جو ہے ایک ایسی چیز کو بولا جاتا ہے جو حقیقت پہ مبنی نہیں ہوتا ہے، حقیقت پہ مبنی چیز کو واقعات بولتے ہیں، لیکن عربی زبان میں اس کو قصص بولتے ہیں، وہی قصہ ہوتا ہے۔ تو اللہ نے سٹوریز سنائی تاکہ ہم ان کے جیسے بنیں، تو انہی سٹوریز میں جس کو فالو کرو، اللہ خود کہہ رہا ہے ایک سٹوری ہے، ایک قصہ ہے، ایک واقعہ ہے، وہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو واقعے سے ہم کو نصیحت تو لینا ہی ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی ایک اور خصوصیت ہے کہ اللہ رب العزت ان کے تعلق سے قرآن میں 2 مرتبہ اللہ رب العزت نے فرمایا، اور یہ دوسری ہی شخصیت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جن کے تعلق سے یہ بات کہا گیا یا کہی گئی، یہ دوسری شخصیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن نے ایک اور دوسرا ان کے بارے میں اور 2 بار کہا کی سورہ میں اللہ رب العزت قرآن فرماتا کہتا ہے قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم، کہ اے مسلمانوں تمہارے لیے ابراہیم میں اسوہ حسنہ ہے، اچھا نمونہ ہے، اچھی مثال ہے، ان کو دیکھ کر چلو۔ اور یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بیان کی گئی، اور دوسری شخصیت سے ابراہیم علیہ السلام ہے، اور ان کے بارے میں اس صورت کے اندر 2 بار، ایک کے بعد ایک 2 بار بیان کیا گیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام ہم لوگوں کے لیے اسوہ حسنہ ہے، اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی کے تحت ہم کو ان کی ہدایت کی اقتداء اور پیروی کرنا ہے۔ تو آئیے ان کے واقعے سے کچھ کنکلوزیو پوائنٹس، ان کی سیرت سے کچھ مختصر چیدہ موتی جس کو کہیں گے وہ آپ کے سامنے آج اس خطبے میں رکھنے کی کوشش کروں گا، تاکہ ہم بھی ابراہیم جیسے بنیں، ان کے طریقے پر چلے، اللہ کو جیسے انہوں نے راضی کیا وہ کرے، جو صفتوں کے وہ حامل تھے وہ سب ہم کریں۔ بہرحال وقت نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی صفتیں اور خصوصیتیں کیا تھی وہ آپ کے سامنے رکھوں، وہ کبھی موقع ملا تو ہم پھر دیکھیں گے، لیکن آج ہم ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے وہ کارنامے، وہ کام جو انہوں نے کیا ویسے بننے کی ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اور ابراہیم علیہ السلام اتنی اہم شخصیت ہے کہ اللہ رب العزت نے نہ صرف ان کا واقعہ بیان کیا، واقعہ بیان کر کے ان کے واقعے کے اندر سے کچھ چیزوں کو قیامت تک کے لیے ہمارے سامنے جو ہے شاعر بنا دیا، شاعر سمجھتے ہیں، علامتیں اور نشانیاں بنا دیا۔ عمرے اور حج کو جاؤ تو صحیح کرو، یہ ان کی زندگی کے، ان کے بیوی کے واقعے سے لیا گیا ہے۔ ہر سال استطاعت ہے تو قربانی کرو، یہ ان کی زندگی میں ان کے بیٹے کے واقعے سے ہم کو لے کر دیا گیا ہے نا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا اس امت سے بہت یا بے حد گہرا تعلق ہے، یاد رکھیں۔
تو ان کی زندگی کا مطالعہ ضروری ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور شخصیت ہے جس کے تعلق سے گزارش کروں گا، موقع ملا تو کبھی ہم دیکھیں گے بھی، وہ ہے موسیٰ علیہ السلام۔ یہ ایک ایسے نبی ہے جس کی پیدائش، قرآن و سنت دونوں ملا کر ان کی پیدائش سے لے کر ان کی وفات اور قبر تک کے تذکرے ملتے ہیں۔ یہ واحد نبی، اور اتنے واقعات ہیں کہ تب کم و بیش ہر بڑے صورت میں ان کا تذکرہ آ ہی جاتا ہے، تو گویا یہ بھی بڑی اہم شخصیت ہے۔ اور اس کے بعد کوئی نبی ہے جس کا تذکرہ اس کے بعد ہے تو ابراہیم علیہ السلام ہے۔ پھر تو ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو نمونہ بنانا۔ آئیے آپ کی زندگی سے جو واقعات ہم کو ملتے ہیں اس میں سب سے پہلا واقعہ ہم کو ملتا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے خوب جد و جہد کی اور توحید کی دعوت لوگوں کو دی، اور حق اور باطل کے خلاف حق پر جم گئے۔ توحید کی دعوت یہ سب سے اہم چیز ہے آپ کی زندگی کی، یاد رکھیے، کیونکہ آپ جب نبی بنائے گئے کوئی مسلمان دنیا میں نہیں تھا آپ کے علاوہ، تو آپ نے سب سے پہلا کام توحید کی دعوت دی۔ یہ ہم کو بتاتا ہے کہ ہم لوگوں کو بھی اگر ترجیحات دینا ہے، کسی کام سے کام شروع کرنا ہے دین کا، تو سب سے پہلے وہ توحید کی دعوت سے شروع ہوگا، کیونکہ جس کے توحید کی دولت نہیں، جس کے بعد اللہ کو ماننے کا صحیح تصور نہیں، باقی اس کے اعمال اس سے کچھ کام نہیں آنے والے، یاد رکھیں، چاہے پھر وہ اپنے آپ کو مسلمان کیوں نہ کہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو ان کی زندگی سے سب سے پہلی چیز جو ہم کو ملتی ہے وہ توحید کی دعوت ہے، اور حق پہ جم جانا اور برائی کے خلاف اڑ جانا، یہ آپ کی سیرت سے، آپ کی زندگی سے ملتا ہے۔ تو ہم بھی یاد رکھیے توحید کی دعوت لوگوں کو دے، توحید کا پیغام انسانیت تک پہنچائے، توحید کا پیغام اپنی بھائیوں مطلب مسلمانوں میں پہنچائے، توحید کو لے کر ہر جگہ ہم پہنچے، یہ سب سے اہم مشن تھا۔ اسی کے تحت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بھیجے گئے تھے، اور اسی مشن کو لے کر صحابہ پوری دنیا میں نکل گئے تھے، اور یہی ان کا اصل مقصد تھا، ایک اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا، اللہ کی بندگی کی طرف لوگوں کو بلانا، اور شیطان کی بندگی سے ان کو نکالنا۔ اور شیطان کی بندگی کیا ہے؟ ہر وہ چیز جس کی عبادت اللہ کے ساتھ یا اللہ کے علاوہ ہوتی ہے وہ شیطان کی بندگی ہے، وہ طاغوت ہے، یاد رکھیے۔ تو طاغوت یاد رکھو، ہر نبی کا پیغام تھا کہ انہوں نے طاغوت کو چھوڑنے کا حکم دیا، فاجتنبوا الطاغوت، طاغوت کو چھوڑنے کا اپنی قوموں کو حکم دیا۔ تو ہمیں بھی اس پیغام کو لے کر چلنا، یہ سب سے اہم دعوت ہے ابراہیم علیہ السلام کی، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ لیکن کتنی افسوس کی بات ہے، ہم لوگوں کو توحید کی طرف نہیں بلا رہے ہیں، توحید کی دعوت دینے سے ڈر رہے ہیں، اقوام عالم سے ڈر رہے ہیں، اپنے وطن میں ڈر رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے توحید کی دعوت جب چھپائی جاتی ہے تو حالات بگڑ جاتے ہیں، توحید کا پیغام جب سنایا جاتا ہے تو حالات برابر ہوتے ہیں۔ ہم لوگ الٹا سمجھ رہے ہیں، توحید کا پیغام سنایا جائے گا تو حالات بگڑ جائیں گے، ہم سمجھ رہے ہیں توحید کا پیغام چھپایا جائے گا تو حالات اچھے رہیں گے۔ یاد رکھیں، نہیں، اس پیغام کو چھپانے کے نتیجے میں یہاں تک قومیں پہنچ جاتی ہے کہ وہ آپ کی گردن پر بھی ہاتھ ڈالنے لگتی ہے کہ آپ کیوں، کیونکہ ان تک وہ پیغام نہیں پہنچا جو پہنچانا چاہیے تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اسی کا نمونہ ہے، پوری سیرت ہم نے دیکھی، اس میں واقعات بھی دیکھی۔ تو توحید کی دعوت اور حق پر اڑ جانا اور باطل کے خلاف کھڑا ہو جانا، یہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہم کو ملتا ہے۔ ابراہیم جیسے بنو، توحید کی دعوت دو، حق پر ڈٹ جاؤ اور اڑ جاؤ، اور حق کو لوگوں تک پہنچاؤ، باطل کی فکر نہ کرو۔ دوسری چیز یاد رکھیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے جو ہم کو ملتی ہے وہ یہ یاد رکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے، یاد رکھیے، اللہ کے راستے میں وقت کی قربانی دی۔ ابھی وقت کی قربانی کی بات میں خاص اتنے اوپر کیوں لا رہا ہوں توحید کے بعد؟ اس لیے کہ آج کا دور اور حالات یہ ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں آپ کو کتنا پیسہ چاہیے لے لیجئے، وقت مت مانگی بس مجھ سے، کسی بھی چیز کے لیے وقت مت مانگی۔ جیسا مثال کے طور پر آپ کسی کے پاس چلے گئے، بھائی مسجد کا کام ہے، مدرسے کا کام ہے، تعلیم کا فلاں فلاں، پیسے لے کے چل جاؤ، میرے کو آؤ مت بولو، لیکن چونکہ وقت نہیں ہے انسان کے پاس، کسی کام کے لیے وقت نہیں ہے اس کے پاس، نماز وغیرہ کو آ جائے تو بڑی بات، وقت نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے جو سب سے بڑی مثال ہم کو ملتی ہے، اللہ کے لیے وقت کو نکالا، زندگی کو لگا دیا، اپنے مشن کو پہچان لیا۔ اب آپ ایک سوال کر سکتے ہیں، اگر اللہ کے نام وقت لگانا ہے تو کیا پھر تجارت کرنا، تعلیم حاصل کرنا، اسکول کالج جانا، یہ سب کیا چھوڑتے ہم؟ نہیں، یہ سب بھی کرنا ہے، لیکن یہ پرائمری نہیں رہیں گا ہمارا، سیکنڈری رہیں گا کبھی بھی۔ ہم نے کیا کیا، ان تمام چیزوں کو پرائمری کر دیا، خالی وقت بچ جائے تو پھر دیکھیں گے دین اور شریعت اور تعلیم اور تربیت اور اخلاقیات، وہ دیکھیں گے بعد میں۔ تو ہم اس کو سیکنڈری پریفرنس دے رہے ہیں، شریعت چاہتی ہے اس کو پرائمری پریفرنس دے، چونکہ باقی چیزیں تو خود بخود آنا شروع ہو جائیں گی۔ اس کے نتیجے میں یاد رکھیں کہ دنیا کی مثال ایک سائے کی جیسی ہے، اگر تم اس کے پیچھے بھاگو گے تو یہ کبھی ہاتھ میں نہیں آنے والی ہے۔ دیکھیے آپ لائٹ ہے اور آپ چل رہے اور سایہ آگے چلتا ہے آپ سے، آپ پکڑنے جاؤ اس کو، آتا ہے آپ کے ہاتھ میں کبھی؟ بچے کھیلتے ہیں دیکھیے سائے سے، لیکن وہ کہتے ہیں دنیا سے منہ پھیر کر اللہ کی طرف پلٹ جاؤ، دنیا خود تمہارے پیچھے آئیں گے، جیسا آپ سائے کے پیچھے بھاگو گے سایہ ہاتھ نہیں آتا، پلٹ جاؤ اور چلنے لگو روشنی کی طرف، سایہ خود بخود دیکھو پیچھے آتا ہے تمہارے، تو دنیا پیچھے آئیں گی پھر تمہارے۔ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین اس کی مثال ہے، جب انہوں نے دین کو سب سے اہم جانا تو دنیا دوڑ دوڑ کر پیچھے آئی، قدموں پہ لوٹ لوٹ کر آئی، ہاں کہ پریشان ہو رہے تھے کہ بھائی اس کو جھٹکنا ہے، یہ حالت تھے، یاد رکھیں، یہ حالات تھے، یاد رکھیں، اور ایسا ہی ہوا، یاد رکھیں۔ دنیا آتی ہے جب انسان دین پہ چلتا ہے، ہم کیا سمجھ رہے ہیں وقت نہیں دیں گے دین کو اور دنیا میں زیادہ وقت دیں گے تو دنیا ڈیولپ ہو جائیں گے، نہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے۔
وہ ہم سے پہلے لوگوں کی مثالیں لے لو آپ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے لے کر تقریباً 14ویں یا 15ویں صدی تک لے لو آپ، مسلمان جب دنیا دین میں آگے تھے تو دنیا میں سب سے آگے تھے، یہ نمونے بن گئے تھے انسانیت کے لیے، اور جب دین کو چھوڑا تو دنیا میں بھی سب سے پیچھے ہو گئے، تو اس بات کو آپ سمجھ لو، اس بات کو ہم سمجھ لیں، اور واقعات بھرے پڑے ہیں ایسے کہ جب دین پر لوگ چلے دنیا ایسی آئی جس کی کوئی انتہا نہیں۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا دور ہے، اور عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں بچے جو ہے مدینے کی گلیوں میں کھیل رہے ہیں، اور ایک تاج ہے اس کو پیر سے دھکا دے رہے ہیں، جو وہ رول ہو رہا ہے نیچے کی طرف رول ہوتے ہوئے جا رہا ہے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ رک کر پوچھا وہ کس کا تاج ہے یہ جس سے بچے کھیل رہے ہیں؟ تو کہا قیصر کا تاج، خسرو کا تاج ہے، پرشین امپائر کا جو ہیڈ ہوتا تھا، یاد رکھیے یہ اس کا تاج ہے۔ مدینے میں بچے اس تاج سے کھیل رہے ہیں، یاد رکھیے۔ تو یہ حال تھا جب دین میں آگے بڑھے تو دنیا پیچھے آئی، دولت پیچھے آئی، تجارتیں پیچھے آئی، تعلیم تربیت سائنٹیفک انوینشنز پیچھے آئے، سب آیا پیچھے۔ جب ہم نے سمجھا یہ باقی چیزیں مین ہے، تعلیم میں آگے بڑھو، سیاست میں آگے بڑھو، اقتصادیات مطلب اکنامکس فائنانس میں آگے بڑھو، فلاں میں آگے بڑھو، دین کو بعد میں سیکنڈ پریفرنس، تو پھر دنیا بھی ہاتھ سے گئی، دین بھی ہاتھ سے چلا گیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے وقت کو اللہ کی راہ میں قربان کیا، جوانی، بچپنا، جوانی، ہر چیز، بڑھاپے تک، اولڈ ایج تک بہرحال اللہ کی راہ میں خدمت کرتے رہے، سفر اور کیا کچھ نہیں کیا، بہرحال واقعات بھرے پڑے ہیں۔ تو وقت دیجیے اللہ کے لیے، کیونکہ یہ اصل چیز ہے جو انویسٹ کر سکتے ہیں آپ، اور اسی کا بدلہ آخرت میں ملنے والا، یاد رکھیے۔ اور وقت کیا چیز ہے، یاد رکھیے، گزر جاتا ہے، واپس نہیں آتا ہے، اس لیے اس کو عربی میں عصر کہا جاتا ہے۔ عصر کہتے ہیں ایسی چیز کو جو گزر جائے تو واپس لوٹ کر نہ آئے، جیسے کہ آپ نے نیمبو کو لے کے نچوڑا، ایک بار نچوڑ لیا، اس کو بولیں گے عصر، اب واپس ڈال سکتے ہو اس رس کو اندر؟ نہیں۔ جانور کا دودھ دھو لیا، اس کے تھن سے نکال دیا، واپس ڈال سکتے ہو؟ اب نہیں، اس کو بولتے ہیں عصر۔ اسی لیے زمانے کو بھی گزرتے ہوئے کہتے ہیں عصر، چونکہ گزر جاتا ہے تو واپس نہیں آتا ہے۔ تو یہ رائٹ، سب سے اہم، سب سے موسٹ امپورٹنٹ انویسٹمنٹ آپ جو کر سکتے ہوئے اللہ کی دین کے لیے وقت لگائیے، نمازوں کے لیے، تلاوت قرآن کے لیے، دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، دین لوگوں کو سمجھانے کے لیے، دینی باتوں کو سیکھنے اور سکھانے کے لیے، پرائمری وقت ہمارا اس کے اندر لگے۔ بعد میں آپ کام بھی کرتے رہیے، مجھ سے کوئی روک نہیں رہا، لیکن وقت لگائیے دل کے ساتھ، مجبوراً نہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنا وقت لگا دیا، اللہ رب العزت نے ان کو دنیا کا امام بنا دیا، ایسی شخصیت بنا دیا۔ بہرحال تیسری چیز جو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ملتی ہے، یاد رکھیے، جان اور مال کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، جان اور مال سب قربان کر دیا، اپنی جان لگا دی اللہ کی راہ میں، اپنا مال لگا دیا اللہ کی راہ میں۔ ایک آدمی کے بارے میں تصور کیجئے، دنیا کے مختلف علاقوں میں صرف اللہ کے دین کی دعوت دینے گھوم رہا ہے، تو جان مال سب لگ رہا ہے نا، جو بھی ارننگز اور انکمز آتی ہوں گی خرچ کر دیتے ہوں گے۔ انبیاء علیہ السلام لوگوں کے اوپر بوجھ نہیں تھے، بیٹھ کر نہیں کھاتے تھے، یاد رکھیے۔ انبیاء علیہ السلام نے علی الاعلان اپنی دعوت میں کہا ہم تم سے کوئی اجر دنیا کا نہیں چاہتے ہیں، ہمارا اجر اللہ کے پاس ہے۔ تو کوئی بھی نبی یاد رکھے ڈیپینڈ نہیں تھا کسی پر، حالانکہ اتنا موسٹ امپورٹنٹ ورک کر رہے تھے۔ تو انہوں نے جان اور مال، ظاہر سی بات ہے اب اتنا آدمی جو دین کے لیے وقت لگا رہا ہے بہت زیادہ سرمایہ نہیں کر پاتا، بچا نہیں پاتا، خرچ ہو جاتا ہے اس کا۔ اور آپ اللہ کی راہ میں یاد رکھیے جان اور مال اپنا سب کچھ لٹا چکے تھے، جس کے نتیجے میں، اور اللہ رب العزت کے بارے میں یہ بات میں نے آپ کے سامنے رکھ دی تھی پہلے بھی، اللہ تعالیٰ قربانیوں کا قدردان ہے، وہ قربانیوں کو ضائع نہیں ہونے دیتا، یاد رکھیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے وقت کے ساتھ ساتھ جو اہم چیز اور ایسٹ انسان کے پاس تھا، جان اور مال کی قربانی اللہ رب العزت کی راہ میں لگا دی۔ آج ہم یہ کام کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، تھوڑی سی اگر آنچ آ جائے مجھ پر اگر توحید کی وجہ سے، تو میں اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ کیوں رشتے خراب کرنے کا، کیوں پڑوسی سے معاملہ خراب کرنے کا، کیوں ایسا کرنے کا، چھوڑ دو نا، اور چھوڑ دے رہے چیزوں کو، یاد رکھیے۔ مال خرچ کرنے کا معاملہ آیا تو اللہ رحم کرے، اللہ کے چند بندوں کو، نیک بندوں کو چھوڑ کر سب کا معاملہ یہ، وہ چاہتے سارے کام زکات میں نپٹا دی جائے امت کے، کوئی بھی کام بولتے زکات چلتی کیا، سارے چیزیں 2.5% میں نپٹانا چاہتے ہیں، اور وہ بھی سال میں نصاب کو مال پہنچتا ہے تو نکلتی ہے، ورنہ کسی کی نکلتی بھی نہیں ہے۔ تو وہ سب کام 2.5 میں نپٹا لو، آپ مسجد بنانا ہے تو زکات میں نکال لو، مدرسہ زکات میں چلا لو، اسکول زکات میں چلا لو، سب 2.5 میں ایڈجسٹ کر لو۔ اور اب تو لوگ اس سے بھی نیچے آ چکے ہیں، وہ انٹرسٹ میں ہوتا ہے کچھ، نعوذ باللہ انٹرسٹ چلتا ہے کیا اس کے لیے، اور انٹرسٹ کے لیول پہ آ گیا، 2.5 سے بھی نیچے چلے گئے۔ انٹرسٹ کہاں کا چلتا ہے بول رہے ہیں، بتاؤ، وہ وہاں دینا چاہتا ہوں میں، جو کہ اتنا انٹرسٹ میرے پاس آ رہا ہے، اپنے انکم کا پرائم، اپنی کمائی کا سب سے بیسٹ۔ تو 2.5% تو فرض ہے، 97.5 کے بارے میں کیا ہے، وہ محبت کی زکات ہے، یہ شریعت کی زکات ہے، 2.5% دینا ہی ہے۔ لیکن جب اللہ سے بندہ محبت کرنے لگتا ہے تو 97.5 ہی نکال دیتا ہے، چونکہ وہ محبت کی وجہ سے زکات مطلب خرچہ کرتا ہے اللہ کی راہ میں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نمونہ ہے جان اور مال خرچ کرنے میں۔ آگے بڑھتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی خاطر اپنے گھر کو چھوڑ دیا، معمولی چیز نہیں، یاد رکھیے۔ لوگ جب کمانے باہر جاتے ہیں نا، تو کبھی ایئرپورٹس میں کھڑے رہ کے دیکھیے، کما رہا بھی ہے تو وہ لوٹ کے ماں سے ملنے آ رہا، باپ سے ملنے آ رہا، رشتہ دار سے ملنے، اس کو دل جانا چاہتا نہیں، حالانکہ واپس آنے والا ہے، تھوڑی ہمیشہ کے لیے جا رہا ہے، اس کو بیچا تھوڑی یا غلام تھوڑی ہو، تو بھی اس کا دل لگتا ہے، صرف گھر چھوڑ کر کمانے کے لیے جا رہا ہے، حلال، ہمیشہ کے لیے نہیں جا رہا ہے۔ تو یہ حال ہے، پھر اگر بیوی بچے پیچھے ہو، پھر تو لینے پہ دے رہے ہیں، جس کو رو رہا ہے، پریشان ہو رہا ہے،
جانے کے بعد دل نہیں لگ رہا ہے اس کا، یہ ہو رہا ہے گھر چھوڑنے سے. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی خاطر گھر چھوڑ دیا اپنا. والد نے وارننگ دی تھی نا، ابراہیم اگر آج کے بعد تم نے کچھ کہا تو تمہیں کیا کروں گا، پتھر مار کے قتل کر دوں گا. تو ابراہیم نے کہا تم پر سلامتی ہے، اور گھر چھوڑ کر نکل گئے. تو اللہ کے لیے گھر چھوڑنا. دیکھیے رشتہ دار آپ کے اچھے ہو برے ہو، ایون مومن ہو یا کافر ہو، تب بھی آپ ان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. یہ نیچرل انکلینیشن ہے، فطری جھکاؤ ہے انسان کا، وہ چاہتا ہے. دیکھیے کسی انسان کو پوچھے جو ابھی US میں چلا گیا، ہوں گے نا آپ کی رشتہ دار جان پہچان، کینیڈا چلا گیا، XYZ چلا گیا، اس سے کبھی پوچھیے اورنگ آباد میں آ کے واپس رہنا کیسا دل چاہتا ہوتا ہے. اگر مجھے اتنی انکم ہو جائے نا، واپس آ کے یہیں بس جاؤں گا. سمجھا؟ میرے حالات، میری مجبوریاں، بچوں کی تعلیم، فلاں کی شادی، بہنوں کی شادی، بیٹیوں کی شادی، یہ فلاں کے لیے میں وہاں رکا ہوں، موقع ملا تو واپس اپنے وطن آ جاؤں گا. تو وطن، گھر بڑی اہم چیز ہوتی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے لیے گھر چھوڑ دیا، اور گھر چھوڑ کے نکل. اب کس ایج میں نکلے نہیں جانتے، لیکن ارلی ایج زندگی کا، بالکل جوان تھے. بہرحال گھر چھوڑنا پڑا اپنے والد کا، چونکہ والد نے قتل کی وارننگ دے دی تھی. نکل گئے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تم پر رحم کرے، میں تم پر تمہارے لیے سلامتی کی دعا کرتے رہوں گا. اور کرتے رہے جب تک کہ اللہ نے روکا نہیں ان کو. قرآن نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کو روکا ہے کہ بس مشرک کے لیے دعا نہیں قبول ہوتی. بہرحال تو گھر کو چھوڑنا، اسی طرح والد اور خاندان کو چھوڑنا آپ کی عظیم قربانیوں میں سے قربانی ہے. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. ہم لوگ بیوی کے لیے چھوڑ رہے ہیں، جھگڑے کی وجہ سے چھوڑ رہے ہیں، اختلاف کی وجہ سے چھوڑ رہے ہیں، عزت نہیں ملی بول کے بھی چھوڑ رہے ہیں. کچھ لوگ شادی میں عزت نہیں، بڑے بھائی کو چلو میں اور میری بیوی جا رہے گھر چھوڑ کر. تو ہم دنیا کے لیے چھوڑ رہے ہیں، دین کے لیے انہوں نے گھر بھی چھوڑ دیا، والد کا گھر چھوڑ دیا. رکھے گھر سے نکل گئے. یہ بڑی، جس کو کہتے ہیں، جو لوگ جانتے ہیں، جو لوگ سمجھتے ہیں، ان کو سمجھ میں آئے گا کہ والد اور خاندان کو چھوڑنا کتنا مشکل ہوتا ہے ایک انسان کے لیے. تو آپ نے اپنے والد کو چھوڑا، اپنے خاندان کو چھوڑا. ہم دنیا کے لیے یہ سب کر رہے ہیں، دین کے لیے نہیں ہو رہا، لیکن آپ نے دین کی خاطر یہ کیا، والد کے وارننگ کو چھوڑ دیا. اسی طرح آپ نے قربانی میں ایک عظیم قربانی دی، اپنا وطن اللہ کے لیے چھوڑ دیا. وطن چھوڑ دیا، اب چھوڑا کیا، لے جائے گئے اٹھا کر، گرفتار کر لیے گئے. میں یہ نہیں کہوں گا جیل میں ڈالا کہ پتہ نہیں اس زمانے میں کیا سسٹم تھا، لیکن گرفتار تو کیے گئے، اٹھائے گئے، بادشاہ وقت کے پاس موجود کیے گئے، آگ میں ڈالے گئے. اس نے سمجھا آگ میں چونکہ بچ گئے، اب اس سے زیادہ بات کو آگے بڑھانے سے حق بات ظاہر ہو جائیں گی. ابراہیم کو جلا وطن کر دو، سٹی سے نکال دو، بستی اور شہر سے باہر کر دو، تو چلو ہم سیف ہو جائیں گے. تو جلا وطن کر دیا، تو وطن سے بے وطن ہو گئے. یاد رکھیے، تو وطن کو چھوڑنا پڑا. وطن کیا ہوتا ہے، اس کی محبت لوگوں کے دل میں کیا ہوتی ہے، یہ فطری چیز ہے. یاد رکھیے، جو لوگ آزادی کے بعد جن کو موقع ملا لیفٹ اور رائٹ جانے کا، اس ملک کو چھوڑ کر چلے گئے، 75 سال بعد بھی آج بھی ان سے آپ پوچھے تو کہتے ہیں موقع ملا تو پھر اپنے وطن واپس آئیں گے، ہے نا. دیکھیے یہ محبت ہوتی ہے. 100 سال سے کسی کا خاندان فلاں جگہ جا کے بس گیا کمانے کی وجہ سے، آج بھی آپ سوال کریں گے تو کہیں گے وطن تو وہی ہے بھائی، آنا ہم پسند کریں گے. یہ ہوتی محبت. تو وطن چھوڑا، والد کا گھر چھوڑا، اپنے خاندان کو چھوڑا، یہ دین کے لیے یاد رکھیں عظیم قربانیاں دی. یہ بڑی اہم بات ہے، یاد رکھیں. تو یہ بھی ملتا ہے ہم کو کہ اللہ کی راہ میں ہم اس سب چیزوں کو قربان کرنے کے لیے ریڈی رہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کیا. اسی طرح یاد رکھیے، اللہ کی راہ میں سب سے محبوب چیز اللہ نے جب بھی ڈیمانڈ کی، ابراہیم علیہ السلام سب سے آگے کھڑے تھے اس چیز کو قربان کرنے کے لیے. اب اوپر کی قربانیاں، گھر بار، وطن، وہ تو ہو گیا، لیکن محبوب چیز جو انسان کو ہوتی ہے وہ ہوتی جان اپنی اور بیوی بچے، وہ بھی قربان کر دے. جب اللہ نے ڈیمانڈ کیا، بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسے شادی کرتے ہیں. حاجر علیہ السلام سے بچہ پیدا ہوتا ہے، اسماعیل نام رکھا جاتا ہے. بچہ دودھ پیتا ہے، اللہ کہتا ہے جاؤ اس کو فلاں جگہ چھوڑ دو، چلے گئے چھوڑنے. کوئی آواز نہیں، کوئی چوچرا نہیں، کوئی سوال نہیں، کوئی یہ نہیں کہ ایسا کیوں اور ویسا کیوں، یہاں بھی ہو سکتا ہے. لے گئے اور لے جا کر چھوڑ دیا. سب سے محبوب چیزوں کو اللہ کی راہ میں قربان کیا. رکھیے، لے جا کر اپنے بیوی کو اور شیر خوار بچے کو، دودھ پیتے بچے کو لے جا کر اس جگہ چھوڑ دیا جہاں اللہ رب العزت نے حکم دیا تھا. یاد رکھیے، تو اپنے بیوی کی قربانی دی، اپنے بچے کی قربانی دی. اور اس سے بڑھ کر کہ ان کی جدائی اللہ نے حکم دیا، جدائی تو پڑ گئی، اس کے بعد اللہ نے حکم دیا جا کر اس ننھے منھے بچے کو ذبح کر دو. آپ ذبح کرنے کے لیے نکلے، بچے کو لٹا دیا، اور چہرے کے بل نہیں لٹایا کیونکہ اس میں نظریں مل جاتی تو انسان کے دل میں محبت آ جاتی ہے. گردن کے بل لٹایا، مطلب پیشانی کو نیچے رکھا. اور اب چھری پھیر چکے تھے، آواز آئی، اے ابراہیم تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا. اللہ کو قربانی انسان کی نہیں چاہیے تھی، اللہ وہ جذبہ دیکھنا چاہ رہا تھا. تو ابراہیم نے وہ جذبے کو بھی پورا کر دیا کہ جہاں بیوی بچوں کی الگ کرنے کی قربانی دی، وہیں اس قربانی کے لیے بھی ریڈی ہو گئے کہ اگر ذبح کرنے کا فزیکل سینس میں اللہ حکم دے کہ ذبح کر دو تو میں وہ بھی کر دوں گا اللہ کے لیے. تو ہر چیز قربان کر دوں. بہرحال پھر ہم نے یہ دیکھا تھا، آخری بات یہ کہ اللہ رب العزت نے انبیاءوں کو آزمایا، اور اس شدید درجے تک، اس لیول تک وہ آزمائے گئے کہ وہ پکار اٹھے کہ اب اللہ کی مدد کب آئیں گی. اللہ رب العزت نے اعلان کیا اور فرمایا الا ان نصر اللہ قریب، یقیناً اللہ کی مدد بہت قریب ہوتی. یاد رکھیے، لیکن اللہ کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے، ایک سنت ہے جس طریقے سے وہ لوگوں کو آزماتا اور ٹیسٹ کرتا ہے. بہرحال تو ہم نے یہ دیکھا تھا، اور کچھ انبیاءوں کے ہم نے مثالیں بھی دیکھی تھی، اور کچھ حالات پر ہم نے تبصرہ بھی کیا تھا. اب آئیے آزمائش سے جو لوگ گزر رہے ہیں، آزمائش میں جو مبتلا ہے، وہ لوگ کیا کریں، یا ایسے لوگوں کے لیے ہم کیا کریں. اب یہ بات دونوں کے لیے ہے، یا تو
وہ آدمی خود آزمائش سے گزر رہا ہے یا وہ جو آزمائش سے گزر رہا ہے آپ اس سے اتنے قریب ہے کہ وہ آزمائش کا اثر آپ پر بھی آ رہا ہے. جیسے مثال کے طور پہ اولاد کا بیمار ہو جانا، اس کے لیے تو آزمائش ہے، لیکن والدین کے لیے بھی ٹیسٹ ہو جاتا ہے. حالانکہ وہ بیماری مبتلا نہیں ہے، لیکن وہ ایسے آزمائش میں پڑ سکتے کہ ایموشنل ان کو تکلیف ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، مالدار والدین تو ان کو فائنینشیل ایشوز نہیں ہے، لیکن ایموشنل تو تکلیف ہو رہی ہے نا، ایک بچہ بیمار ہے. کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے ایموشنل بھی پریشان ہے، فائنینشیل بھی پریشان ہے، کبھی ہیلپ نہیں ہے، اویلیبلٹی نہیں دواخانوں، کئی چیزیں ہوتی ہیں. تو کئی لوگ آزمائش میں مبتلا ہوتے ہیں، سارے لوگ ٹیسٹ کیے جاتے ہیں. بچوں کی نکاح نہیں ہونے سے، نکاح ہو کر مسائل ہونے سے، بیمار ہونے سے، تو یہ اس کے لیے بھی ہے جو گزر رہا ہے، اور اس کے لیے بھی جو اس کے اطراف میں ہے، جو اس کو اثر کو محسوس کرتا ہے یا ڈائریکٹ اس کا بھی ریلیشن شپ ہے اس تکلیف سے، وہ بھی گزرتا ہے. تو دونوں کے لیے پوائنٹ سیم ہے کہ اب آزمائش سے گزر رہے ہیں تو کیا کرے، یا کوئی گزر رہا ہے میں دیکھ رہا ہوں تو میں کیا کروں، وہ بھی اس کے اندر باتیں انشاءاللہ عزیز آئیں گی، اور یہ اہم چیزیں یاد رکھیں. تو آئیے پہلی چیز، اگر کوئی انسان آزمائش سے گزر رہا ہے، وہ ٹیسٹ سے گزر رہا ہے، اور آزمائش کیا ہوتی ہے تفصیلات ہم رکھ چکے ہیں، اس لیے اب اس کے ڈیٹیلز میں ہم نہیں جا رہے ہیں. تو اگر وہ ٹیسٹ سے گزر رہا ہے تو سب سے پہلی چیز یاد رکھیے جو اس کو کرنا ہے اور اس کے ساتھ والوں کو کرنا ہے، یا اس کو تلقین کرنا ہے، اس کے ساتھ والوں نے یہ کرنا ہے، وہ ہے صبر. چونکہ جب آزمائش آتی ہے، ٹیسٹ آتا ہے، تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، یاد رکھیں. اور یقیناً یہ مختلف درجات میں جب آزمائشیں ہوتی ہے، مختلف طریقے سے انسان ٹیسٹ ہوتا ہے تو انسان ٹوٹ جاتا ہے. سب سے اہم چیز ہے یاد رکھیے، اس کو وہاں صبر کی ضرورت ہے، اور صبر کی تلقین اس آدمی کو کی جائے جو آزمائش سے گزر رہا ہے، صبر کی تلقین اس کے اطراف کے لوگوں کو کی جائے، اور صبر کے تعلق سے لوگوں کو بتایا جائے. یاد رکھیے بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے. اور صبر بڑی اہم، جس کو کہتے ہیں ایک صفت ہے، جو ایک مومن، جس کو مومن کہیں گے، ایک مومنانہ ایسی صفت ہے کہ اس کے بغیر کسی مومن کا تصور نہیں. یاد رکھیے علماء لکھتے ہیں دو صفتیں ایسی ہیں اتنی اہم ہے اپنے آپ میں کہ اگر یوں کہا جائے کہ اسلام ایک پرندہ ہے اور اس کے دو پر ہیں، تو دو پر کون سے؟ وہ لکھتے ہیں ایک صبر اور ایک شکر. یہ دو صفتیں اتنی امپورٹنٹ کیریکٹرسٹکس ایک مومن کے کہ اس کے بغیر ایک مومن کا تصور نہیں ہے، ایک صبر اور شکر. اور دونوں کی خصوصیت یہ ہے، ایک ہوتا ہے تو دوسرا ہوتا ہے، اور ایک چلا جاتا ہے دوسرا بھی چلا جاتا ہے. صبر ہے تو شکر بھی آتا ہے، شکر ہے تو صبر بھی ہوتا ہے. ایک نکل جائے دوسرا بھی چلا جاتا ہے، صبر نکل گیا شکر چلا گیا، شکر نکل گیا صبر بھی نکل جاتا ہے. تو یہ دو بڑی اہم صفت ہے، صبر ہر حال میں، شکر ہر حال میں. تو بہرحال صبر والی صفت یاد رکھیں. صبر کو یاد رکھیے، ہم کو اللہ رب العزت نے مانگنا نہیں ہے، چونکہ اگر ہم صبر کو مانگیں گے تو ہم آزمائش کو مانگ رہے ہیں اللہ رب العزت سے. لیکن جب حالت آ جائے تو اللہ سے دعا کرنا ہے کہ اس حالت سے مجھے گزار دے، اور اس کے گزرنے کے لیے جو صبر چاہیے اس کی مجھے توفیق عطا فرما دے. تو ہم خود صبر کریں اگر ہم آزمائش سے، بیماری سے، دکھ ہے، تکلیف ہے، مصیبت ہے، چوری ہے، ڈکیتی ہے، ظلم ہے، زیادتی ہے، جان و مال کا خطرہ ہے، ساری چیزیں ہو سکتی ہے. مطلب این نمبر آف ایشوز ایک انسان کے لائف میں ہو سکتے ہیں، ہزار قسم کی مصیبتوں سے ایک انسان گزر سکتا ہے. یاد رکھیں تو ہم کو صبر کرنا ہے، یاد رکھیں. اور اس کے اطراف والے بھی کیا کرے، اس کو صبر کی تلقین کرے. یا اگر میں ہوں تھرڈ پرسن تو میرا بھی کام ہے اس کو صبر کی تلقین کروں، اور اس کے اطراف والوں کو بھی صبر کی تلقین کروں، کیونکہ اس سے ایک ماحول بنتا ہے. یاد رکھیں. اور صبر یاد رکھیں، اس کے لیے ہم واقعات کو یاد کر سکتے ہیں. الگ الگ تکلیفیں، الگ الگ واقعات موجود ہیں جس کو پڑھ کر ہمیں صبر آتا ہے. اس لیے کہ کبھی کبھار ایک انسانی ہیومن ٹینڈنسی، ایک فطرت ہے کہ وہ چیزوں کو دیکھ کر سیکھتا بھی ہے. تو اگر ہم اس کو اس سے بڑے صبر کا واقعہ سنا دے تو اس کو چھوٹے پہ صبر آ جاتا ہے. ایک دم نیچرل چیز ہے. یاد رکھیے جیسا کوئی کہے کہ فلاں آدمی بیمار ہے اور بیماری سے وہ مایوس ہو چکا ہے، تو دوسرا آدمی کہتا ہے فلاں کو تو کینسر ہے، پھر بھی دیکھو کتنا حشاش اور بشاش جی رہا ہے زندگی، اس کو تو بتا دیا گیا 1 سال میں اس کی موت آ جائیں گی، پھر بھی دیکھو خوش ہے. تو آدمی کو اس سے تھوڑا مضبوطی آتی ہے، اچھا لوگ ایسے بھی دنیا سے گزر رہے ہیں، آپ اتنے سے مصیبت پہ پریشان ہیں، اس کو دیکھو. تو کبھی کبھار صبر کے ایگزامپلس دیکھنے سے ہم میں صبر آتا ہے. تو ہم انبیاء کے واقعات میں، بیماری ہے تو ایوب علیہ السلام کو لے لے، مصیبت اور دکھ ہے اولاد یا رشتہ دار کے گمنے سے تو یعقوب علیہ السلام کو لے لے، بیجا جیل میں ڈال دیے گئے تو یوسف علیہ السلام کو لے لے، ہے نا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو ہر واقعہ، بیماری سے لے کر، دکھ سے لے کر، تکلیف سے لے کر، بچیوں کے طلاق سے لے کر، کیا کیا نہیں ہو، بائیکاٹ سے لے کر، ہجرت سے لے کر، ستائے جانے سے لے کر، مارے جانے سے لے کر، کیا مطلب ساری چیزیں مل جائیں گی آپ. تو سائیکولوجیکل جو فزیکل چیزیں ہوتی ہیں اس سے بھی انسان کو تکلیف ہوتی ہے، صبر کرنا پڑتا ہے. اور کبھی سائیکولوجیکلی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کا بھی شادی ہوئی تھی، لیکن ابھی وداعیگی نہیں ہوئی تھی. ابو لہب کے 2 بیٹوں سے نکاح ہوا تھا، وداعیگی نہیں ہوئی تھی، دونوں نے طلاق دے دی، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا کھل کر دعویٰ کر دیا. ابو لہب نے کہا کہ میں تکلیف دینے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 بیٹیوں کو طلاق دے دی. اب ایک انسان کتنے ایموشنل ڈیمیج ہوتا ہے اس کو جب اس طرح سے کوئی واقعہ ہوتا ہے. وداعیگی نہیں ہوئی تھی، ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ تمام چیزیں ان سے گزرنا ہے، تو آپ اس سے بڑے واقعات کو دیکھیں جو ہوئے ہیں، اور اس سے انسان کو پھر صبر آتا ہے، وہ صبر حاصل کرتا ہے. اور اللہ رب العزت سے یاد رکھے توفیق طلب کریں کہ اللہ اس حالت سے ہم کو نکال دے. تو سب سے پہلا کام آزمائش سے جو بھی شخص گزر رہا ہے اس کو ہم صبر کی تلقین کریں گے، اطراف کے لوگ صبر کی تلقین کریں گے، اور وہ خود بھی صبر کریں، جس کے لیے یا تو نصیحت اور واعظ کی جائیں گی، یا پھر اس کو ایسے واقعات سنائے جائیں گے جو اس سے زیادہ صبر کے تھے، جس سے اس کو صبر آ جائے اور وہ اس پہ ڈٹ جائے اور اس تکلیف سے، اس آزمائش سے گزر جائے آسانی سے. یاد رکھیں. اور صبر بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیں اس کے بڑے فائدے ہیں.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث ہے، بہرحال طویل حدیث ہے، بس مفہوم کے طور پہ کچھ باتیں اس کی بہرحال رکھ رہا ہوں، یاد رکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب ایک مثال موت کی لے لیجیے، اس میں صبر کرنا ہے، تو مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت کسی کے بیٹے کو موت دے دیتا ہے، مطلب ایک انسان والد حیات ہے اور بچہ اس کا مر گیا، تو چھوٹا بچہ جس کا انتقال ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بلاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، تم نے کیا میرے بندے کی جو بیٹے کی روح نکال لی؟ تو فرشتے کہتے ہیں ہاں آپ کا حکم تھا، ہم نے اس کی روح نکال لی۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے پھر اس نے کیا کیا؟ اس کے بارے میں حالانکہ اللہ سب جانتا ہے، تو وہ کہتے ہیں اللہ اس نے تیری حمد اور تعریف کی، تیری بڑائی بیان کی، الحمدللہ کا اس نے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جاؤ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دو، اس کا نام رکھ دو بیت الحمد۔ تو بچے کی موت پر صبر کیا، نتیجے میں بیت الحمد پایا۔ دیکھ رہے ہیں آپ، صبر بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیں صبر بڑی اہم چیز ہے۔ تو یہ ایسی چیز ہے، یاد رکھیں اس کا بدلہ سوائے جنت کی کچھ نہیں ہے۔ ایک روایت میں آپ نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ بندے کی دو نعمتوں کو چھین لیتا ہے، جس سے روایت میں علماء لکھتے ہیں آنکھیں مراد ہیں، ایک انسان اندھا ہو رہا ہے اب، تو اللہ تعالیٰ جب اس کی نعمتوں کو چھین لیتا ہے اور اس پہ وہ صبر کرتا ہے تو اس کا بدلہ سوائے جنت کے اور کچھ نہیں ہے۔ آنکھیں جاری ہے ایک انسان کی، تو وہ صبر کر رہا نہیں، اللہ بس تیری طرف سے تھا، بینائی چلی گئی، کوئی مسئلہ نہیں، تو اس کو سوائے جنت کے اور کچھ بدلہ نہیں ہے۔ تو ایک بیماری کے نتیجے میں اس کو جنت ملی، ایک موت کے بدلے میں اس کو جنت ملی ہے نا، جنت میں گھر ملا، تو یہ بڑی اہم چیز ہے۔ تو صبر کے بدلے ریٹرنز بہت ہیں، اللہ تعالیٰ جس کو کہتے ہیں بڑا قدردان ہے اپنے بندوں کے معاملے میں، اور وہ ذرہ مطلب چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بہانہ بنا کے ان کی مغفرت ان پر رحم کرنا چاہتا ہے۔ تو ہر اوکیجن، ہر ایونٹ، ہر حالات، ہر آزمائش کو ہم ریوارڈ گیننگ، جس کو کہتے ہیں بدلہ لینے، اللہ سے اجر لینے کا موقع بنا سکتے ہیں۔ دیکھیے بچے کی موت پر صبر بیت الحمد، آنکھوں کے جانے پہ صبر جنت ہے نا، تو کئی چیزیں ایسی، اور میں ایک لاتعداد چیزیں کہہ سکتا ہوں، سمجھ رہے ہیں؟ تو لہٰذا صبر بڑی اہم چیز ہے۔ تو صبر بہرحال ایک اپنے آپ میں ٹاپک ہے، اور آپ کو دیکھنا ہے تو آلریڈی میرا ریکارڈڈ ٹاپک ہے صبر کا بیان۔ بہرحال پہلا کام صبر، دوسرا کام کیا کرے؟ یاد رکھیں اللہ سے مدد طلب کرے۔ دوسرا اہم کام ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ صبر ٹھیک ہے کر بھی لے، کبھی تو وہ بھی نہیں کرتے، اللہ سے مدد طلب کرنا چھوڑ کر پہلے اسباب کے لیے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، اسباب کے لیے۔ جیسا مثال کے طور پر ایک انسان اچانک کھڑے سے گر گیا، تو آپ کہیں اللہ کا تذکرہ کرے، ذکر کرے، اللہ اکبر سبحان اللہ، اس کو کیا ہو چکا ہے یا اللہ اس کے ساتھ حالات وہ کر رہا، اور پھر بھاگے بھی۔ ہمارے پاس وہ اللہ سے مدد طلب کرنا چھوڑ کر سب کچھ ہو رہا ہے، بآخر جب فری ہو رہے تھے مدد طلب کرے۔ وہ اپنے نفس کو عادت ڈالے، سب سے پہلے دعا، سب سے پہلے دعا۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ نے کوئی حادثہ دیکھا، ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ حادثہ دیکھے تو ارے باپ رے اماں کے پتہ نہیں کیا کیا الفاظ ادا کرتے ہیں، اللہ اکبر، تو پہلے اللہ کو یاد کیا، یا پھر فون لگاؤ، ایمرجنسی بلاؤ، ڈاکٹر کو بلاؤ، دواخانے لے کے بھاگو، سب ہے سب ہے، لیکن چند جملے اللہ کے ذکر کے کرے اور پھر آگے بڑھے۔ ہر مصیبت پہ دعا، ذکر، اللہ کو یاد کرنا، مدد طلب کرنا، یہ سب سے اہم چیزیں یاد رکھیں۔ اس کے بعد سارے اسباب ڈھونڈیں آپ، مطلب اس سے نہیں روکا جا رہا کہ کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو آپ صرف ذکر ہی کرتے بیٹھیں گے، نہیں، اسباب سارے ڈھونڈیں۔ آپ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اسباب کی تلاش میں فوراً لگ جائے، لیکن ہوتا یہ کہ اسباب تلاش کی جاتے اور اللہ کو یاد کرنا، دعا کرنا بھول جاتے ہیں ہم لوگ۔ میں اگر کسی کو دیکھ رہا ہوں تو دعا کروں اس کی مصیبت ہٹنے کے لیے، میں ایک تھرڈ پرسن۔ جو لوگ ڈائریکٹ انوالو ہے اس مصیبت میں، جیسا اس کے رشتہ دار وغیرہ تھا، وہ ڈائریکٹ دعا کرے چونکہ ان پہ مصیبت آئی ہے۔ جو شخص سے یاد رکھے اس کا بھی یہی کام ہے، اگر وہ ہوش اور حواس میں تو اللہ کا ذکر کرے، اللہ کو یاد کرے، اللہ سے مدد طلب کرے کہ اس حالت سے مجھے نکال، اور بعد میں سارے اسباب کو تلاش کرے، چونکہ اسباب کو تلاش کرنا بھی سنت ہے اور یہ بھی تقدیر کا حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال دوسرا کام جو سب سے اہم کرنا ہے، یاد رکھیے اللہ سے مدد طلب کرنا۔ باقی مددیں تو ہم خود کرتے ہیں، یہ نیچرل وے ہے، یاد رکھیں، لیکن اللہ سے مدد کے بعد یہ بڑی اہم چیز ہے، اللہ اکبر، یہ اللہ اس مصیبت کو ٹال دے، اور پھر شروع آپ جو پھر اسباب یہ وہ اٹھانا، بھاگنا، دوا سب کرتے رہیے، لیکن اللہ سے مدد سب سے پہلے طلب کی۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ اللہ سے مدد طلب نہیں کرتے، یاد رکھیں، چونکہ ہمارے پاس وہ تربیت، وہ ٹریننگ گھروں سے ملتی نہیں، یاد رکھیں۔ میں افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ایسی کتنی ماں ہیں جو کسی دکھ اور مصیبت پہ اللہ کو یاد کرتی چلا کر، یا چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، نہیں چلا رہے ہیں، ماں کو پکار رہے ہیں، باپ کو پکار رہے ہیں، مدد کے لیے پکار رہے ہیں، رب کو نہیں پکار رہے ہیں سب سے پہلے، تو بچہ تربیت نہیں پاتا ہے ماں سے۔ کہ ایک ماں ہے، اس کو جب دیکھتی ہے کوئی پریشانی اللہ اکبر کہتی ہے، سارے بچے اللہ اکبر کہنے والے رہیں گے، ہر دکھ مصیبت پہ یہ الفاظ پہلے نکلیں گے، پھر سارے کام کریں گے۔ ہمارے پاس وہ معاملہ نہیں ہے، تو تربیت سے ہی شروع نہیں ہوتا ہے نہ مطلب ہمارے بچوں کے ایسے نظم ہے جہاں جا کر وہ سیکھے کہ کیا کرنا ہے، نتیجتاً یاد رکھے جو چیزیں ماحول سے اثرات سے آتی وہ ہمیں نہیں پائی جاتی، تو لہٰذا یہ کام کرنا ہے، اللہ سے مدد طلب کرنا، مصیبت اور آزمائش، دکھ اور تکلیف، بیماری اور ظلم اور ستم، سب میں اللہ سے مدد طلب کرنا ہے، دعا کے ذریعے، ذکر و اذکار کے ذریعے، اور اس کے بعد سارے اسباب اختیار کرنا ہے، اس سے میں نہیں روک رہا ہوں، لیکن پہلا کام کرنا ہے اللہ سے مدد طلب کرنا ہے۔ اور مختلف حالات میں مختلف انبیاء نے مختلف دعائیں کی ہیں۔ دعاؤں کی ایک بہترین کتاب ہے سعید بن علی بن وحف القحطانی کی حصن المسلم، ویسے حصن المسلم نام سے کئی کتابیں ہیں، لیکن یہ بڑی مستند کتاب ہے، 300 سے زیادہ دعائیں ہیں، ہر دکھ، مصیبت، تکلیف کے اندر بھی، اور ساتھ میں نماز، روزہ وغیرہ سب ہے اس کے اندر۔ انہوں نے سارا ڈے ٹو ڈے لائف میں جو چیزیں آتی سب کور کی، پاکٹ سائز میں آتی رکھیں۔ اس میں انبیاءوں کی دعائیں ہیں۔ جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مالداری سے نکل کر ایک مصر میں کیس شروع ہو گیا، دوڑ کر بھاگ کر جو ہے پہنچے، تو وہاں آپ نے ایک دعا کی اپنے غربت کے ہٹانے کے لیے،
ہے نا, مدد کے لیے اللہ, چونکہ اب سب کچھ جا چکا تھا ان کا, تو وہاں دعائیں. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ایک مصیبت میں ہے, جانور نے نگل لیا ہے, ہاں دعا کر رہے ہیں. تو آپ کو یہ دعائیں ملیں گی, انبیاء کی مختلف دعائیں مختلف حالات پر, تو آپ کو ساری دعائیں ملیں گی. یہ دعائیں سب سے مضبوط, سب سے جامع دعائیں, یہ وہ دعائیں جو اللہ کے سب سے محبوب بندے انبیاء نے کیے, جو اللہ رب العزت نے ان کو تربیت دی تھی. یہ دعاؤں کو چھوڑ کر بھی ہم پاس مسئلہ عجیب و غریب دعائیں ہم نے پتہ نہیں نکال لی. مستند دعائیں, ثابت شدہ دعائیں, اور اس کے علاوہ اگر عربی نہیں آتی تو اپنی زبان میں دعائیں, کوئی مسئلہ نہیں, یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں. ایک انسان کو عربی نہیں آتی, جو دعا وہ کر سکتا ہے, دعاؤں سے معاملہ شروع کریں گے, یا اللہ ہماری مدد کر, یا اللہ اس مصیبت کو ٹال دے, یا اللہ ہمارے ساتھ آسانی کا معاملہ کر, یا اللہ اس مصیبت کو برداشت کرنے کا صبر عطا فرما, اور پھر آگے کام شروع ہو جائیں گے. تو دوسرا کام اللہ سے مدد طلب کرنا دعاؤں اور اذکار کے ذریعے. تیسرا کام یاد رکھیں, جو آزمائش سے گزر رہا ہے اس کے لیے یاد رکھیں, ڈٹ کر ہمت سے اس آزمائش کا سامنا کرنا. ڈٹ کر اور ہمت سے اس آزمائش کا سامنا کرنا یاد رکھیں, یہ بڑی اہم چیز ہے. کیونکہ کبھی کبھار آزمائشیں آتی ہے, وہ ہمارا ٹیسٹ ہوتی ہے, اور ہم ہمت ہار جاتے ہیں, ہم ہمت ہار جاتے ہیں. یہ اطراف کے لوگوں کا کام ہوتا ہے. اس شخص کا بھی ظاہر سی بات ہے کوشش کرنا چاہیے ایسا کرے, لیکن کبھی انسان ٹوٹ جاتا ہے, تو ان کے اطراف کے لوگوں کا کام ہوتا ہے اس کو ہمت دلائے کہ ڈٹ کر اس مصیبت سے آپ کو گزرنا ہے, پریشان مت ہوئیے. دنیا میں کئی لوگ ایسی مصیبتیں آئی اور گئی, رب العزت نے مصیبت دی ہے تو وہی ٹالنے والا ہے. آپ بس صبر کیجئے, اللہ سے اجر طلب کیجئے, اور حالات انشاءاللہ سے گزر جائیں گے. ہر مشکل کے بعد آسانی کا ایک مرحلہ اللہ لاتا ہے نا. یہ سب چیزیں ان کو کرنا ہے, لیکن ہمارے پاس ایسے لوگ, یا وہ خود انسان, یا ایسے لوگ موجود نہیں جو اس کو ہمت دلائے کہ ڈٹ کر اس مصیبت کا سامنا کرنا ہے. اسباب کو تلاش کرتے ہوئے نہیں دلایا جاتا ہے, ہمت توڑنے کی باتیں کی جا رہی ہیں. جہاں انسان بیمار ہے وہاں موت کے واقعے سنا جا رہے ہیں, مطلب بتا دیا جا رہا ہے کہ اب یہ جانے والے ہیں. ایسا نہیں ہوتا, ہمت دلانا چاہیے. اللہ رب العزت سے ایک آس بولتے ہیں نا اردو میں, آس رکھنا چاہیے, ایکسپیکٹیشن رکھنا چاہیے. یہ نہیں کہ ایکسیڈنٹ ہو تو مرنے والے, فلاں ہو تو مرنے والے, بیمار ہو تو مرنے, ایسا نہیں ہوتا ہے. کئی بار ہم نے دیکھا کہ ایک ول پاور ہوتا ہے, جب انسان ڈٹ جاتا ہے کسی مصیبت کے سامنے, رب العزت اس کو نکلنا آسان کر دیتا ہے. اس کو ہم ول پاور بولتے ہیں. اس کے اندر سے ایک طاقت اس نے لگا دی, ہمت نہیں ہارا, لڑ گیا بیماری سے, گزر گیا اس فیز سے, لڑ لیا اس ظلم سے, گزر گیا اس ظلم کے فیز سے, غربت کے فیز سے. زندگی میں ساری چیزیں ہو جاتی ہیں, لیکن وہ ہمت چاہیے. آج کل ہم دیکھتے ہیں ہمت دلانے والے لوگ نہیں ہیں, ہمت حاصل کرنے والے لوگ نہیں ہیں. ذرا ذرا سی مصیبت پہ لوگ اپنی جان لے رہے ہیں. جان لینے کے بارے میں سوال کر رہے ہیں, کیا ایسی مصیبت میں جان لے سکتا ہوں؟ اللہ رحم کرے انسانیت پر کہ لوگوں نے ایسے قوانین بنا دیے. دنیا کے ایسے کئی ملک ہیں, اور اللہ ہمارے ملک پہ بھی رحم کرے, یہاں ایسا قانون اب بننے جا رہا ہے, یاد رکھیں, جس میں اجازت ہوگی کہ اگر تکلیف آپ کو زیادہ لگتی ہے تو آپ خود اپنے آپ کو ختم کر لے سکتے ہیں. اس کو مرسی ڈیتھ بولتے ہیں. دنیا کے کئی ممالک میں یہ لیگل ہے, لوگ وہاں جاتے ہیں, انجیکشن لیتے ہیں زہر کا اور مر جاتے ہیں. لیگل ہوتا ہے, پورا دواخانے میں جاتے ہیں, اپنی وصیت لکھ دیتے ہیں, لیٹ جاتے ہیں اور مر جاتے ہیں. بہت بری بات ہے. چونکہ ہمت ہار جاتے ہیں مصیبتوں سے, دکھ سے, بیماریوں سے, تکلیف سے, بڑھاپے سے, بچوں کی جو ہے نافرمانیوں سے, کچھ بھی لائف میں دیکھیے کیسے کیسے لوگ اور کیسے کیسے حالات سے گزرتے ہیں, میں نہیں جان سکتا ہوں یا بتا نہیں سکتا ہوں. وہ ٹوٹ جاتے ہیں, ٹوٹ کر بکھر جاتے ہیں, بکھر کر ڈپریس ہو جاتے ہیں, ڈپریس ہو کر ان کو برے برے خیالات آتے ہیں, اور کبھی مرنے کی سوچتے ہیں, مار دینے کی سوچتے ہیں, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو یاد رکھیے یہ نہیں کرنا ہے, ہمت دلانا ہے اس کو. لوگ عجیب و غریب ایسے ایسے حالاتوں سے, دکھ سے, تکلیفوں سے نکلے ہیں, جن کی سٹوریز, جن کی کہانیاں پڑھ کے آپ متاثر ہوں گے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیسا ان کو صبر دیا, کیسے نکلے اس دکھ سے. ہم نے بھی ہمت کرنا چاہیے. تو ہمت مت توڑیے لوگوں کی, حتیٰ کہ آپ کو بتا دیا جائے کہ اب کوئی چانس نہیں ہے, اس میں بھی اللہ رب العزت اچھا گمان رکھیے. حسن زن یہ بہت بڑی عبادت ہے, معلوم آپ کو. اللہ سے اچھا گمان رکھنا یہ عبادت ہے اپنے آپ میں, چونکہ بدزنی, بدگمانی رکھنے سے گناہ ملتا ہے, کیونکہ وہ کئی چیزوں پہ آپ کو عمل کرنے لگاتی ہے. تو یہاں حسن زن عبادت ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بندہ جیسا گمان رب کے ساتھ کرتا ہے, رب اس کے گمان کے ساتھ ہوتا ہے. تو حسن زن رکھیے اللہ رب العزت سے. ہر حالت سے انشاءاللہ عزیز گزر جائیں گے آپ. کوشش تو کیجیے, لڑیے حالات سے. اطراف والے بھی ہمت دے. بیماری ہے تو بیماری سے کیسے لوگ شفا یاب ہوئے اس کے واقعات سنائیں, موت کے قصے نہ سنائیں ان کو, شفا یاب کیسے ہوئے سنائیں. اس کے بعد اگر کچھ حالات اونچ نیچ ہوتے ہیں تو یہ بھی بتائیں کہ حالات اونچ نیچ ہو سکتے ہیں, لیکن اس میں صبر کرنا ہے, چونکہ اس کا بدلہ جنت ہے انشاءاللہ. یہ ساری چیزیں یاد رکھیں, ہمت دلانے والی بات ہے. بہرحال ہمارے پاس اس کی بڑی کمی ہے, نہ عورتیں نہ مرد. ہمت دلانے کے بعد ہمت توڑنا اور چور چور کر دینے کی بہرحال حرکتیں لوگ کرتے ہیں. بہرحال سمجھنے کی ضرورت ہے. تو وہ انسان بھی ہمت رکھے, اطراف والے بھی ڈٹ کر اس کو ہمت کے ساتھ اس تکلیف اور مصیبت کو اٹھانے کی جو ہے نصیحت کرے. چوتھی چیز یاد رکھیے, اللہ سے اس کا اجر طلب کرے. جب بھی کوئی مصیبت, دکھ, تکلیف آئے تو ہم ہمیشہ اللہ سے اس کا اجر طلب کریں. یا اللہ میں اس کا اجر طلب کرتا ہوں اس تکلیف کا تجھ سے, میں تیری خاطر اس کو برداشت کر رہا ہوں, میں جنت کی خاطر اس کو برداشت کر رہا ہوں, میں جہنم سے آگ سے بچنے کے لیے اس تکلیف کو برداشت کر رہا ہوں, صرف تیری خاطر. اجر طلب کرے اللہ سے, اس کا ریوارڈ ہے. یاد رکھیے, جب بندہ کسی تکلیف کو برداشت کرتا ہے اور اللہ سے اجر طلب کرتا ہے, اجر طلب کرنے کی نیت سے, تو پھر اللہ تعالیٰ سے کیا کرتا ہے, اجر دیتا ہے. یاد رکھیے. تو لہٰذا یہ پارٹ بھی ہم بھول جاتے ہیں. ہم اللہ سے اجر طلب کریں, یا اللہ میں اس مصیبت سے,
غربت سے، دکھ سے، ظلم سے، ستم سے، برائی سے، تکلیف سے، ذہنی تکلیف سے، ڈپریشن سے وغیرہ وغیرہ سے گزر رہا ہوں، میں تجھ سے اس کا بہترین بدل چاہتا ہوں۔ اب وہ بدل دنیا میں یہ ہو سکتا ہے کہ بیماری سے اللہ تعالیٰ شفا میں تبدیل کر دے، غربت کو مالداری میں تبدیل کر دے، برے حالات کو امن میں تبدیل کر دے، یا پھر دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ آخرت میں اس کا بدلہ ملے۔ تو اجر طلب کرنا بڑی اہم چیز ہے۔ ہم لوگ اجر طلب نہیں کرتے ہیں۔ ہم لوگوں میں سے اکثر لوگ بدنیت نہیں ہوتے، لیکن ہم بے نیت ہوتے ہیں۔ کوئی انٹینشن ہی نہیں ہمارا کسی کام کے پیچھے، نیت ہونا چاہیے۔ اگر ایک مباح کام کے پیچھے بھی نیت اچھی ہو جائے تو وہ بھی اجر دینا شروع کر دیتی ہے۔ کھانا پینا انسانی ضرورت ہے، مباح کام ہے، کرنا ہے، جینا ہے تو، لیکن نیت اچھی کر لے، اس کے پیچھے بھی انٹینشن کہ اللہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس سے صحت ہوں گی، اس سے عبادتیں کروں گا، لوگوں کی مدد کروں گا، اچھا جسم ہوں گا تو بہت سارے اچھے کام کروں گا، کھانا بھی آپ کا اجر دینا شروع کر دیں گا آپ کو۔ مثال کے طور پہ گھر میں آپ نے کھڑکی لگائی، کیوں لگائی؟ ہوا آئیں گی، اچھی ہوا تو آئیں گی، لیکن نیت یہ کہ اس سے کوئی مدد کو پکارے گا تو میں چلے جاؤں گا، اذان کی آواز آئیں گی تو میں نماز کو جاؤں گا، ہے نا، اور فلاں ہوں گا، اچھی ہوا تو آنے ہی والی ہے، اس سے وہ فائدے نہیں جائیں گے اس، لیکن انٹینشن بدل کے آپ جب تک کھڑکی لگی اجر دیں گے، کیوں؟ تو آپ کی نیت یہ تھی کہ اس سے یہ فائدے اٹھائے۔ گھر بنایا آپ نے، سب بناتے ہیں اپنی حفاظت کے لیے بناتے ہیں، اچھی زندگی کے لیے گزارتے ہیں، لیکن آپ یہ کہیں کہ اللہ میں اچھا گھر اس لیے بنا رہا ہوں کہ اس کے اندر میرے بیوی بچے محفوظ رہیں گے، فلاں 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 ہوں گے، تو یہ گھر بھی اجر دیں گا۔ تو مباح چیز کے پیچھے اچھی نیت اجر دینا شروع کر دیتی ہے وہ چیزیں۔ تو لہٰذا تکلیف ہے، دکھ ہے، بیماری ہے، پریشانی، ظلم ہے، ستم ہے، تو ابھی رونا دھونا، جزا فضا، تقدیر کو کوسنا یہ نہیں کرنا ہے، اللہ سے اجر طلب کرنا ہے۔ اے اللہ یہ مصیبت سے ہم گزر رہے ہیں تیری خاطر، تو اس کا بہترین بدلہ عطا فرما، یہ کرنا یاد رکھیں۔ تو اللہ سے اجر طلب کرنا ہے جب بھی مصیبت سے ہم لوگ گزرے، یاد رکھیں۔ پانچویں چیز یاد رکھیے، بڑی اہم چیز ہے وہ یاد رکھیے، وہ یہ ہے کہ شیطان کو آپ کو بہکانے کا اس موقع پر موقع نہیں دینا۔ یہاں اگر شیطان کو آپ نے چانس دیا بہکانے کا تو شیطان آپ کو لے ڈوبے گا بھی، یاد رکھیے۔ کیوں؟ تو آپ دکھ اور تکلیف میں ہیں، یہاں وہ آپ کو ایسے ایسے خیالات لائیں گا، اللہ تجھے بھلا چکا ہے، اتنی عبادتیں کر کے کیا فائدہ ہوا ہے، گناہگار تو تیرے سے اچھے رہے، ان کو تو کچھ ہوا نہیں، تجھے ہو گیا ہے۔ وہ لوگ اللہ کی عبادت نہیں کر کے ان کو ناراض کر کے امیر ہے، تو اپنے بارے میں سوچ، تو غربت میں زندگی گزار رہا ہے۔ وہ لوگ تو سب کچھ کر رہے ہیں دنیا کا فائدہ اور پھر بھی ان پہ ظلم نہیں ہو رہا ہے، تو عبادت کر کے تیرے پہ ظلم ہو رہا ہے، سوچ اپنے بارے میں۔ اور یہاں آ کر وہ چمٹی لے لیتا ہے، یہاں آ کر وہ بہکا دیتا ہے، یہاں آ کر وہ اجر ضائع کر دیتا۔ اب دعا بھی گئی، اجر طلب کرنا بھی گیا، اب شروع ہو جاتا وہ مرحلہ جس سے اکثر ہم مسلمان گزرتے ہیں۔ میں آپ کو ایسے مثالیں دوں گا، آپ کا یہاں یہ سب ہو رہا ہے، اکثر گزرتے ہیں، جزا اور فضا، تقدیر کو کوسنا، اللہ سے بدگمان ہو جانا، نماز اور روزے چھوڑ دینا، حتیٰ کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید میں حق پر تھا ہی نہیں، یہ دینی حق نہیں ہے، میں شاید کسی غلط طریقے پہ تھا، نتیجتاً میرے ساتھ یہ ہوا۔ یہاں وہ زبردست چھوڑ دیتا ہے لاکھیات، زبردست یاد رکھ۔ بچیوں کی شادی نہیں ہوئی، والد نے اللہ سے بدگمانی کر لی، ہو رہا یہ، والدائیں والد سنی، پتہ نہیں اللہ بھول گیا ہم کو، نعوذ باللہ، سبحان اللہ تعالیٰ کا علم سب کو گھیرے ہوئے، کسی کو نہیں بھولتا، یاد رکھیے، کسی کو نہیں، اللہ بھول گیا شاید ہم کو، اللہ سنتا ہے نہیں سنتا، میرے کو شک ہو رہا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ الفاظ میں نے سنے لو، ہم نے اتنی دعائیں کی، اور یہ کوئی بہت بڑی مصیبت بھی نہیں کہ جسمانی مصیبت آ گئی، غربت میں مر رہے ہیں، ظالم بادشاہ ان کو مار رہا ہے، روز ایک انگلی توڑ کے، نہیں، سمپل ٹیسٹ، سمپل روٹین آف لائف بولی، چلے ٹیسٹ بھی نہیں بولیں گے اس کو، زندگی کے اندر جینا ہے تو کچھ نہ کچھ چیزیں کرنا ہوتی ہے، لائف کا ایک پارٹ ہے نا، گاڑی چلائیں گے تو ایکسیڈنٹ ہو سکتے ہیں، کوئی آپ کو کٹ مار کے چلا جاتا ہے، کوئی آپ کو ڈیش مار دیتا ہے، کوئی ریش مار دیتا ہے، یہ پارٹ ہے اس ایکٹیویٹی کا جو آپ کر رہے ہیں ڈرائیونگ، اس سے بھی آپ پریشان ہو جائے تو کیسے ہوں گا؟ اتنی چیزوں پہ اللہ ہم کو بلا چکا ہے، اللہ بھول چکا ہے، نعوذ باللہ، اللہ سنتا نہیں ہے۔ اللہ نے ہمارے ساتھ ہی ایسا کیوں کیا؟ سوال، سبحان اللہ، سوال کرنے لگ جاتا۔ ان کو 10 بیٹے نہیں مرا، ہمارا ایک بیٹا تھا مر گیا، اللہ نعوذ باللہ کتنا ظالم ہے، یہ الفاظ ہی میں نے سنے، اللہ کو ہمارا ہی بیٹا چھیننا تھا کیا؟ ہم اتنے غریب ہے، پریشان حال ہے، پورے شہر میں، پورے بستی میں مالدار لوگ ہیں، کسی گھر چوری نہیں ہوئی، ہمارے گھر ہی چوری ہو گئی، یہ کیسا اللہ کا فیصلہ ہے، انصاف ہے؟ سمجھ رہے آپ؟ اب اللہ کے عدل پر، انصاف پر، اس کی بادشاہت پر، اس کے سمیع ہونے پر، اس کے بصیر ہونے پر، اس کے خبیر ہونے پر سوالات اٹھا رہے ہیں آپ ایک کے بعد ایک، جزا فضا کر رہے ہیں، تقدیر کو کوس رہے ہیں، قسمت میں ایسا کیوں تھا ہمارے، ہم نے تو اتنی نیکی کی، اب ہم فلانی کریں گے، فلانی کریں گے، یہ چھوڑ دیں گے، وہ چھوڑ دیں گے، اب تک میں یہ کرتا تھا اب نہیں کروں گا، ایک مصیبت آئی اور لائف چینج ہو کر اچھا مسلمان بننے کے بدلے ایک مصیبت آئی، علم نہیں تھا، لائف چینج ہو کے ایک بدتر مسلمان بن گیا، یہ ایک بدتر انسان بن گیا، مسلمان بھی نہیں رہا۔ یہ ہو رہا ہے، یاد رکھیں، یہ ہو رہا ہے۔ تو شیطان ایسے موقع پر آ کر اٹیک کریں گا، اسی لیے ایسے ٹائم پر وہ جو میرا تیسرا تھا نا، ہمت دلانا جو پوائنٹ تھا، وہ بڑا امپورٹنٹ ہے سب کے لیے، اس کے خود کے لیے بھی اور آس پاس والوں کے لیے بھی، ہمت دلاؤ۔ جیسا ایک انسان پریشان ہے، اس کی بیٹی کی طلاق ہو گئی، پریشان ہونے کا موقع نہیں، آزمائش ٹیسٹ ہے، اللہ سے بدگمان ہونے کا موقع نہیں ہے، اچھا گمان رکھنے کا موقع ہے کہ یہ اس کی زندگی میں بہتر نہیں تھا، اللہ کچھ اور اچھا لائیں گے، تھوڑے دن انتظار کرے، حالات ایسے بدل جاتے ہیں کہ انسان کہتا ہے کہ کیا میں بول رہا تھا اور کیا الحمدللہ ہوا میرے ساتھ، یہ ہوتا ہے، یاد رکھیں۔ تو انسان ہے ہی تھوڑا جلد باز، ناشکرا، یاد رکھیں، ٹھیک، اس چیز کو سمجھنا، یاد رکھیں، جلد بازی، ناشکراپن ہمارے مزاج کے اندر ہے،
لیکن ہم کو اس کو دبانا ہے، رب العزت کے ساتھ بدگمانی نہیں کرنا ہے، خاص طور سے شیطان کے بہکاوے میں بالکل بھی ایسے مواقع پر نہیں آنا ہے۔ اس بات کو آپ یاد رکھ لیں۔ تو شیطان آئیں گا، بہکائیں گا، بولیں گا تمہارے ساتھ کیوں ہوا، دیکھو تم حق پر نہیں تھے، فلاں تھے، وہ دیکھو کامیاب ہو گیا، مالدار ہو گیا، صحت مند ہے، اور تم دیکھو ایمان والے ہو کہ ایسا نہیں، کافر کامیاب ہو رہے، تم ناکام ہو رہے ہو، فلاں ہو رہے، تم ایسے ہو رہے، وہ بے دین تھا وہ کامیاب رہا، تم بادین ہو کر بھی دیکھو تمہارے ساتھ یہ ہوا۔ ایسے ٹائم پہ اعوذ باللہ ابن شیطان الرجیم پڑھ کے اس کو دھتکاریے ملعون کو، اور صبر، اس کے بعد مدد طلب کرنا، اور وہ پانی جو اوپر سے آ رہے پھر سے اس میں شروع ہو جائیے۔ اور آس پاس والوں کا ایک اہم رول ہوتا ہے ایسے موقع پر مدد کرنے میں، ڈھارس دینا بولتے ہیں عام زبان میں، سپورٹ کرنا، موٹیویٹ کرنا جس کو کہتے ہیں، یہ ضروری کام یاد رکھیں۔